بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز حکومت۔ حضرات محترم، اسلامی حکومت کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہوتی ہے، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے کسی بھی طرح کا، تو آپ سب سے پہلے قرآن مقدس میں اس کو تلاش کرتے ہیں۔ اگر وہاں سے نہ ملے پھر آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش کرتے ہیں۔ اگر وہ مسئلہ آپ کو حدیث مبارکہ میں بھی نہیں ملتا تو پھر آپ مسلمانوں کو اکٹھا فرماتے، ان سے پوچھتے کہ اس معاملے کے اندر تمہیں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہو۔ اگر کسی صحابی کو کچھ معلوم ہوتا، وہ کھڑے ہو کر وہ حدیث بیان کرتا تو آپ سن کر بہت خوش ہوتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اور اگر آپ کو قرآن و حدیث سے اس مسئلے کا حل نہ ملتا اور صحابہ کرام بھی اس معاملے میں کہتے کہ ہمیں حضور کا کوئی فرمان جو ہے وہ یاد نہیں ہے، تو پھر آپ جو اکابر صحابہ کرام تھے ان سے مشورہ کرتے، جو اہل علم تھے، علم میں جو زیادہ تھے، اکابرین میں سے تھے، ان سے مشورہ لیتے کہ یہ معاملہ کس طرح طے کیا جائے، اور پھر صحابہ کرام کے مشورے کے ساتھ آپ جو وہ معاملہ جو ہے اس کو حل فرماتے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت سے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے، تو جب کوئی اہم معاملہ آتا تو آپ ان سے مشورہ فرماتے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی مسئلہ کو مشکل پیش آتی جس میں اہل رائے اور اہل فقہ صحابہ کی ضرورت ہوتی، تو آپ اس مقصد کے لیے انصار و مہاجرین کے کچھ لوگوں کو بلاتے، جن کو فقیہ اور اہل رائے صحابہ اکرام سمجھا جاتا، اہل علم میں جن کا شمار ہوتا، ان کو بلا کر ان سے آپ مشورہ فرماتے۔ اور پھر آپ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب سے مشورہ فرماتے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہی رہا کہ کوئی بھی اہم کام ہوتا آپ قرآن و حدیث سے بھی اس کا مسئلہ حل نکالتے، پھر صحابہ کرام سے مشاورت بھی کرتے۔ اس طرح آپ جو ہے اب مشورہ فرما کر سنت الہیہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کرتے تھے۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ آپ کی مشاورت میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے ساتھ ہوتے تھے، آپ کے قریب بیٹھے ہوتے تھے، تو آپ ہر معاملے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے مشورہ فرماتے۔ تو مدینہ منورہ میں آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو اپنا مشیر اعلیٰ مقرر فرمایا تھا کہ آپ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے مشورہ کر کے پھر کوئی کام جو ہے وہ کرتے تھے۔ اس طرح جب حکام کی تقرری کا معاملہ آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے اندر اسلامی ریاست کی جو حدود تھی وہ تقریباً 10 لاکھ مربع میل تھی، یہاں تک پھیلی ہوئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو دورانیہ ہے وہ 2 سال 3 مہینے اور 11 دن ہے، اور اس میں بہت ساری فتوحات ہوئیں اور اسلامی مملکت کا رقبہ وسیع تر ہوتا جاتا تھا۔ اسی قدر نظم و نسق کا دائرہ وسعت ہوتی جاتی، وسیع ہوتا جاتا۔
تو آپ نے اس ساری سلطنت کو جو آپ کی تھی اس کو صوبوں کے اندر تقسیم فرما دیا کہ مختلف صوبے جو ہیں وہ بنا دیے اور ہر صوبے کا ایک گورنر بنا دیا، حاکم بنا دیا، پھر وہ اپنی ٹیم تیار کر کے اس پورے صوبے کے نظام کو چلاتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صوبوں کے اندر پھر حاکم مقرر فرمائے۔ جن صوبوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حاکم مقرر فرمائے تھے، آپ نے ان کو وہیں رہنے دیا، کسی کو نہیں ہٹایا، بلکہ ان کو ویسے ہی بحال رکھا کہ جیسے حضور نے ان کو مقرر فرمایا تھا۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب سے بہتر کسی کا انتخاب نہیں ہے۔ جس حاکم کو، جس گورنر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا، تو اس سے اچھا جو ہے چناؤ، جب اس سے اچھا فیصلہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو آقا علیہ السلام نے حاکم مقرر کیے ہیں وہ وہیں قائم رہیں گے۔ اگر آپ کو کسی حاکم کی شکایت بھی آتی، کوئی گلہ شکوہ بھی آتا، تو آپ ان کی رہنمائی فرماتے، لیکن آپ کسی حاکم کو بھی جو حضور نے مقرر فرمائے تھے اس کو جو آپ نے معزول نہیں کیا، بلکہ ان کو ان کے عہدوں پر بحال رکھا۔ اور جن صوبوں کے اندر، جن علاقوں میں آپ نے حاکم مقرر کیے، ان میں سے چند ایک کے نام جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو مکہ مکرمہ جس کو حجاز کہتے ہیں، مکہ مکرمہ کے جو حاکم تھے وہ حضرت عطا بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ طائف کا صوبہ جو ہے یہ بھی حجاز کے اندر شامل ہے، یہاں حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر فرمائے۔ صنعاء یہ یمن کا صوبہ ہے، یمن کا علاقہ ہے، تو یہاں حضرت مہاجر بن ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ حضر موت یہ بھی یمن کے علاقے میں صوبہ آتا ہے، تو یہاں کے حاکم جو ہیں حضرت زید بن لبید غاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ خولان یہاں حضرت یعلا بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ اور زبید درما یہ یمن کا علاقہ ہے، یہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ اور جند جہاں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم مقرر کیا۔ بحرین جس کو ہم بحرین بھی کہتے ہیں، یہاں حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ نجران یہاں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ اور دومت الجندل یہاں حضرت عیاض بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حاکم جو ہے وہ مقرر فرمایا۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق جہاں حضرت مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم مقرر کیا۔ اور جرش اس صوبے میں حضرت عبداللہ بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم مقرر کیا۔ حمص جس کو شام کہتے ہیں، تو شام کے لیے آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم مقرر کیا۔ اردن حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم مقرر کیا۔ اور دمشق یہاں حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم مقرر کیا۔ فلسطین یہاں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم مقرر کیا۔ اور مدینہ منورہ جو ہے یہ اسلامی دارالحکومت کا مرکز تھا، جہاں خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم موجود تھے۔ ان الگ الگ حکام کو مقرر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ملکی جو نظم و نسق ہے وہ قائم رہے، اور باہمی ربط و ضبط سے مسلمانوں کی معاملات کا خیال رکھا جائے،
یہ تمام صوبے اسلامی ریاست کے صوبے کہلاتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دور خلافت کے اندر یہ صوبے تھے جن میں آپ نے حکام کو مقرر فرمایا تھا، اور اتنا رقبہ جو ہے وہ اسلام کے زیر اثر تھا، اتنی آبادی کے اندر، اتنے شہروں کے اندر، اتنے صوبوں کے اندر، اتنے ملکوں کے اندر جو اسلام ہے وہ پھیل چکا تھا۔ تو حکومت کے بہترین نظم و ضبط کے لیے بنیادی طور پر اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جس شخص کو عہدہ دیا گیا ہے وہ اس عہدے کا اہل ہو، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس کو بھی عہدہ دیا اس کی اہلیت اور قابلیت کے بنیاد پر دیا، اس میں کوئی سفارش اور رشتہ داری یا کسی معاملات کو آپ نے آگے نہیں لے کر آئے۔ اور آپ جو ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتخاب کرنے کے معاملے کے دو اصول تھے۔ پہلا اصول تو یہ تھا کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرما دیا ہے آپ نے اس کو وہیں بحال رکھا، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کا انتخاب نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص پر اعتراض ہوتا تو بھی آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر کیے ہوئے عہدے سے اس شخص کو نہ ہٹاتے، اور آپ فرماتے جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے میں اس کو ہرگز نہیں ہٹا سکتا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو منتخب فرماتے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے زیادہ تربیت حاصل ہوتی، اور یہی وجہ تھی کہ آپ فتح مکہ کے سے جو پہلے لوگ ایمان لائے تھے ان کو ترجیح دیتے تھے کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بڑی قربانیاں دی، آپ کی محبت کا حق ادا کیا، اپنے گھر بار چھوڑے اور اپنی زمین جائیدادیں چھوڑی، حتیٰ کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ منورہ میں آئے تھے۔ تو اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سابقون الاولون والے صحابہ اکرام ہیں، جو مکہ مکرمہ والے صحابہ اکرام ہیں، فتح مکہ سے پہلے جو اسلام لانے والے ہیں، آپ نے ان کو ترجیح دی اور ان کو جو ان میں سے عہدوں کے قابل تھے ان کو وہ عہدے عطا فرمائے۔ اور حاکم کے لیے یہ بات بھی ضروری ہوتی ہے کہ عہدوں کی تقسیم کے معاملے میں وہ رشتہ داری اور اپنے تعلقات کی بنیاد پر عہدہ جو ہے وہ نہ دے، اور یہی وجہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہدہ اسی کو دیتے تھے جو اس کا اہل ہوتا تھا، اور اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو سفیان کے بڑے بیٹے ہیں اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، ان کو جب آپ نے مقرر کیا دمشق کی طرف تو آپ نے ان کو یہ نصیحت فرمائی جس کو مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ 6 پر بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے یزید وہاں تمہارے عزیز و اقارب ہیں، ممکن ہے کہ تم ان کو امارت دینے میں ترجیح دو، اور وہ یہ سب سے بڑا معاملہ ہے جس کا میں تم سے اندیشہ کرتا ہوں، اور میں تم سے یہ امید نہیں رکھتا کہ تم اپنے رشتہ داروں کو بغیر کسی اہلیت کے کوئی عہدہ دو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کے کسی کام کا ذمہ دار ہو اور وہ محض رشتے کی وجہ سے ان پر کسی شخص کو امیر بنا دے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی اور کوئی نیکی اس کی قبول نہ ہوگی، یہاں تک کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس حدیث پاک سے واضح ہے کہ اقربا پروری کنبہ نوازی اسلام میں منع ہے، اور اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عمال یعنی اپنے مقرر کردہ حاکم کو کنبہ پروری سے بچنے کی تاکید فرماتے تھے، اور اس سے ظاہر ہے کہ جب کسی شخص کا تقرر کیا جائے تو اس کے میرٹ کے مطابق ہونا چاہیے، اور کسی ان میرٹ کو جب بھرتی کریں گے تو وہ خیانت کرے گا۔
تو اس لیے ہمارے ہاں جو کلچر ہے کہ بیٹے کے بیٹے وزیر کے بیٹے کو وزیر، اور اسی طرح افسر کے بیٹے کو افسر، ملازم کے بیٹے کو ملازم بنانا اور بیٹے کو باپ کی جگہ دینا، اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ ہاں اگر بیٹا قابلیت والا ہے، اہلیت والا ہے، میرٹ پر ہے، پھر تو وہ آ سکتا ہے، لیکن باپ کی وجہ سے یا باپ کے عہدے کی وجہ سے کسی نے اہل کو اہل بنا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ کچھ آپ کا معاملہ ہوا، کچھ ذاتی رنجش تھی، لیکن آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کی مہم کے لیے جرنیل کا عہدہ عطا فرمایا۔ یہ نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھ میری کو رنجش ہے، بلکہ آپ نے جو خلافت کے معاملات تھے، دینی معاملات تھے، ان میں نہ تو اپنے رشتہ داروں کو دیکھا، نہ ہی اپنی رنجشوں کو دیکھا۔ حضرت خالد بن ولید اگرچہ آپ سے کہ ان سے کچھ رنجش تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کو جرنیل کا عہدہ عطا فرمایا۔ فرمایا اس فوج کے سپہ سالار تم ہو، میں تمہیں جرنیل کا عہدہ عطا کرتا ہوں، جاؤ جا کر تم کافروں کے ساتھ جہاد کرو۔ اور پھر جب حضرت خالد بن ولید لشکر لے کر تیار ہوئی اور جانے کا وقت آیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھوڑے پر سوار ہے، تو آپ ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر پیدل ساتھ چل رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے جب آپ کی طرف دیکھا تو عرض کرنے لگے امیر المومنین، آپ ایسا نہ کریں، آپ ہمارے امیر ہیں، آپ پیدل، میں گھوڑے پر، میں نیچے آتا ہوں۔ تو آپ فرمایا کہ نہیں، تم گھوڑے پر سوار رہو، اور ان کو گھوڑے پر سوار کیا۔ خود پیدل چلتے چلتے آپ نے مدینہ منورہ سے باہر تک ان کو الوداع کرنے کے لیے آئے اور ان کو نصیحت کی، پھر ان کے لیے دعا فرمائی، فرمایا جاؤ اب میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا، اور اس کو امام طبری نے جلد نمبر 2 صفحہ 584 پر بیان کیا ہے۔ اور کسی بھی حکومت کے مہذب ہونے کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ حکام کو جو عہدہ دیا ہے تو اس منصب کا خیال رکھا جائے اور ان کے ساتھ بلا وجہ سختی جبر کا برتاؤ نہ کیا جائے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ عمال حکام کے منصب کا بہت خیال فرماتے تھے، اور آپ نے جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو لشکر کا جرنیل مقرر فرمایا تو آپ کی یہ خواہش تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسامہ کے ساتھ نہ جائیں، بلکہ وہ مدینہ منورہ میں ہی رہ کر میرے مشیر کا کام کریں، کو میرے ساتھ میرے مشورے میں شامل ہوا کریں۔ چنانچہ امیر الجیش جرنیل جو تھے وہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو آپ نے براہ راست خود نہیں کہا کہ اے عمر آپ نہ جائیں، آپ یہاں رہیں تاکہ میں آپ کے ساتھ مشاورت کر سکوں، آپ کے لیے کوئی اور ذمہ داری کا انتخاب کر سکوں۔ تو آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ عمر کو میرے پاس چھوڑ جائیں۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ جیسے حکم دیں ہم ویسے کرنے کو تیار ہیں۔ فرمایا کہ اے اسامہ، اب اس لشکر کی امیر تم ہو، جرنیل تم ہو، اب یہ فوج تمہاری ہے، اب یہ تمہارے حکم کے تابع ہے، اس لیے اگر تم مناسب سمجھتے ہو تو عمر کو میرے پاس چھوڑ دو تاکہ ہم دونوں مشاورت کے ساتھ نظام کو چلائیں۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ آپ امیر المومنین کے ساتھ رہیں اور ہم لشکر کو لے کر روانہ ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی حضرت اسامہ لشکر کو لے کر روانہ ہوئے، ابوبکر صدیق گھوڑے کی لگام پکڑ کر پیدل چل رہے ہیں، حضرت اسامہ جو ہیں وہ گھوڑے پر سوار ہیں۔ حضرت اسامہ نیچے اترنے لگے تو آپ نے روک دیا، فرمایا کہ نہیں، تم گھوڑے پر سوار رہو۔ تو عرض کی امیر المومنین، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہیں مجھ سے عمر میں بہت بڑے ہیں، امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کی خلیفہ ہیں، آپ پیدل چلیں اور میں گھوڑے پر سوار رہوں۔ تو آپ فرمایا کہ نہیں،
یہ میں تمہیں الوداع کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر روانہ کرتے تھے، میں بھی اسی حضور کی ادا پر جو ہے وہ عمل کر رہا ہوں، حضور کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ تو آپ حضرت اسامہ کو مدینہ پاک سے باہر تک لے کر گئے اور پھر ان کو نصیحت کی لشکر والوں کے لیے، اور پھر آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور پھر ان کو الوداع کر دیا۔ تو یہ طریقہ تھا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ جب بھی کسی لشکر کو روانہ کرتے تو ان کی دل جوئی کے لیے، ان کے حوصلہ افزائی کے لیے اور حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس لشکر کو آپ مدینہ پاک سے باہر تک جو ہے وہ الوداع کر کے آتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تو عمال جو آپ کے حکام کے منصب کا پورا خیال فرماتے، دوسری طرف ان کی ذمہ داریاں جو تھیں، جو فرائض ہوتے تھے، ان کی نگرانی بھی کرتے تھے۔ اور جب کسی کو آپ حاکم مقرر فرماتے تو اس کو اس کی ذمہ داریاں بتاتے کہ یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں، یہ فلاں کام تم نے کرنے ہیں، فلاں چیزوں کا خیال رکھنا ہے، یہ کام تم نے کرنے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو کسی علاقے کا گورنر منتخب کر فرماتے تو اس سے سب سے پہلے فرماتے کہ مسجد کی جماعت کی امامت تم کرواؤ گے اور جمعہ کا خطبہ بھی تم ہی دو گے۔ دوسرے نمبر فرماتے فوج کی نگرانی اور ان کی تنخواہ کا بندوبست کر کے ان کو وقت پر تنخواہ دینا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور تمام محصولات کو جمع کرنا اور آمد و برآمد اشیاء کی نگرانی کرنا یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اپنے علاقے کے لوگوں کا امن و امان قائم کر کے جو ہے ان کی حفاظت کرنا اور ان کی اخلاقی حالت کو سنوارنا یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حدیں قائم کر کے مجرم کو اس کے جرم کی سزا دینا، فتنہ برپا کرنے والے لوگوں کے خلاف جنگ کرنا اور ان کے مال غنیمت کو مسلمان فوجوں میں تقسیم کرنا اور اس کا خمس یعنی 5واں حصہ جو ہے وفاق یعنی مرکز کو دینا، حجاج کرام کی حفاظت اور انہیں تمام سہولیات دینا اور ان کے قافلوں کو تیار کرنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ضعیف العمر سپاہیوں کی پینشن کا بندوبست کرنا، ان کی فیملی کی معاشی مدد کرنا یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے، اور کسانوں کا خیال رکھنا اور ان کی زراعت کو ترقی دینا اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ عہدوں کو تقسیم کر کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مختلف شعبوں کے ذمہ دار افسروں کو ان کے سپرد کر دیا، ہر شعبے کے ایک افسر مقرر کر دیا اور اس کو اس کی ذمہ داری دے دی کہ یہ تم نے اپنی شعبے میں فلاں کام کرنے ہیں، اور پھر جب ایک ذمہ داری دے دیتے اور پھر آپ جب کبھی ادھر آتے یا ان کو بلا لیتے پھر فرماتے ہاں بتاؤ تم نے جو اپنے شعبے کے بارے میں کیا اقدام کیے، پھر وہ جو افسر ہے وہ بیان کرتا کہ میں نے اپنے شعبے کے اندر یہ اقدام کیے ہیں، تو جو کمی بیشی ہوتی پھر آپ ہدایت فرماتے کہ یہ کام بھی کرو، اس کو ایسے کرو، اس کو ایسے کرو، تمہارے جو متاحت لوگ ہیں انہیں خوشحال رکھو، ان سے زیادہ کام نہ لو، ان کی تنخواہوں کا وقت پر انتظام کرو، ان کو وقت پر تنخواہ دو، ان کی سہولیات کا خیال رکھو، ان کی صحت کا خیال رکھو۔ تو یہ تمام ذمہ داریاں آپ نے ان افسروں کو سونپیں جو ان عہدوں پر فائز تھے۔ اور اس طرح عہدہ قضاء کا آغاز، عہدہ قضاء کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، اور حدیث کی کتابوں میں کتاب الاقضاء میں حضور علیہ السلام نے قاضی کے فرائض، واجبات اور عہدے کی شرائط، آداب و شہادت کے احکام وغیرہ کی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اگرچہ معاملات کا فیصلہ خصوصاً آخری فیصلہ حضور علیہ السلام ہی فرماتے تھے، تو مگر آپ نے جو ہے مملکت کی وسعت کی وجہ سے مختلف علاقوں میں قاضی مقرر فرما دیے تھے۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی مقرر فرمایا، تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری عمر بھی چھوٹی ہے، مجھے قضاء کا علم بھی نہیں ہے، اور
دو آدمیوں کا فیصلہ جو کرنا ہے اس میں مجھے دشواری پیش آتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کے لیے دعا کی، آپ کے دل پر یا سینہ مبارکہ پر ہاتھ رکھا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو کھول دے، راہ دکھا دے گا اور تمہاری زبان کو ثابت رکھے گا۔ تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو بھی مضبوط کرے گا اور اس کی راہ فیصلہ کرنے کا علم عطا کرے گا، اور تمہاری زبان سے جو فیصلہ نکلے گا وہ درست فیصلہ ہوگا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کے فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ دعا فرمائی، اس کے بعد جب بھی کوئی معاملہ میرے پاس آتا تو مجھے فیصلہ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت تھی جو آپ نے آپ کے لیے کی تھی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی مقرر فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اگر تمہارے پاس کوئی فیصلہ آئے تو کیسے کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے پہلے فیصلہ قرآن سے کروں گا۔ فرمایا اگر تم قرآن میں حکم نہ پاؤ پھر کیا کرو گے؟ عرض کہ پھر میں آپ کی سنت میں، حدیث میں وہ فیصلہ تلاش کروں گا۔ فرمایا اگر میری سنت میں بھی نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ تو پھر عرض کی کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کوتاہی نہ ہونے دوں گا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے سینہ مبارک پر رکھا اور فرمایا سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاضی بھیجے ہوئے کو اس کی توفیق دی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہے، کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی اس بات کو بڑا پسند کیا۔ تو یہ حدیث مبارکہ سنن ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ 149 کے اوپر موجود ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی قاضی مقرر فرمائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میں آپ کے لیے قاضی کا کام کروں گا، اور اس سال ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ کا قاضی بنا دیا، اور خلافت صدیقی کے پورے دور کے تک قاضی کا کام آپ کرتے رہے۔ ایک دفعہ اقرا بن حابس اور عینہ بن حسن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور بنجر زمین کے ایک ٹکڑے کا مطالبہ کیا جو ان کے پڑوس میں پڑتی تھی، اور یہ دونوں نو مسلم تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور نو مسلم جو لوگ تھے ان کو مؤلفات القلوب کہا جاتا تھا۔ تو اور اس وجہ سے انہیں کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا، اس لیے زمین کا یہ ٹکڑا ان دونوں نو مسلموں کو دے دیا گیا، اور یہ لوگ اس زمین کو جو ہے وہ اس پر اپنی زمین جو بوتے، فصلیں اگاتے اور اپنا نظام چلاتے تھے۔ تو پھر یہ لوگ جب ہیں اس زمین کی توسیع کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، آپ ان کو دیکھتے غصے میں آ گئے اور وہ پروانہ جو تھا وہ پھاڑ کر آپ نے پھینک دیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مسلموں کو اس وقت تک دلجوئی کرتے تھے جب اسلام کا ابتدائی دور تھا اور اسلام کمزور تھا، اب اسلام مضبوط ہو چکا ہے، مؤلفات القلوب نو مسلم کی دلجوئی کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، لہٰذا تمہیں کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ یہ لوگ واپس سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ سنا دیا۔ اتنے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے اور خلیفہ وقت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ آپ نے یہ زمین کا ٹکڑا ان کو کس طرح دیا ہے؟ یہ آپ کی ملکیت ہے یا کہ مسلمانوں کی؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ فرمایا جب مسلمانوں کی ملکیت ہے تو پھر آپ ان کو یہ کیسے عطا کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا حق آپ ان دو کو کیسے دے سکتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی رائے سے رجوع فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بحال رکھا، فرمایا لا اجدد شیئا،
رداہ عمرہ، میں اس کی تجدید نہیں کروں گا جس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رد کر دیا ہے۔ اور اس طرح دارالافتاء جو آپ نے قائم فرمائے، جو شخص شریعت مطہرہ کے مطابق فتویٰ دے اسے مفتی کہتے ہیں، اور مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ متقی پرہیزگار ہو، اسے مسائل سمجھنے پر پورا عبور حاصل ہو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عہدۂ افتاء صحابہ کرام میں سے فقیہ حضرات کے سپرد کیا، جو مسائل کو قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ ان میں سے جو لوگ آپ نے مفتی مقرر فرمائے دارالافتاء کے لیے، سب سے پہلے مفتی جن کو مدینہ منورہ میں آپ نے مقرر کیا وہ تھے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ فرمایا جس نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے وہ جا کر علی سے پوچھو، کہ آج سے علی جو ہیں وہ مفتی ہیں مدینہ کے، اور وہ تمہیں مسائل جو ہیں فتویٰ جو ہیں وہ تمہیں عطا کریں گے۔ پھر حضرت معاذ بن جبل کو آپ نے مفتی مقرر کیا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو مفتی مقرر کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مفتی مقرر کیا۔ یہ 4 مفتیان کرام ہیں صحابہ کرام میں سے جن کو آپ نے مدینہ کے لیے مقرر کیا۔ تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ 152 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ آپ نے مدینہ کے لیے 4 مفتی مقرر کیے کہ اگر ایک موجود نہ ہو تو دوسرے کے پاس چلے جاؤ، وہ موجود نہ ہو تو تیسرے کے پاس چلے جاؤ، وہ موجود نہ ہو تو چوتھے کے پاس چلے جاؤ اور آپ اپنا مسئلہ جو ہے ان سے پوچھ لو۔ تو یہ مدینہ منورہ کے 4 مفتی ہیں جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے مقرر فرمائے۔ تو پرائیویٹ سیکرٹری کا جو عہدہ کہ حکومت کے اہم ترین فرامین کاتب کے سپرد کیے جاتے تھے، ویسے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ کام جس سے چاہتے لے لیتے، مگر اس عہدے پر سیدنا عثمان بن عفان اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو متعین فرمایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بھی کوئی حکم بھیجتے تو من ابی بکر الی فلان سے آغاز فرماتے۔ اگرچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انتظامیہ پولیس کا باقاعدہ انتظام نہ تھا، کیونکہ اس مقدس دور میں مستقل طور پر اس محکمے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ البتہ کوئی ضرورت پیش آتی تو آپ چند بہادروں کو اس کام کے لیے متعین کر دیا کرتے تھے۔ جیش اسامہ کی روانگی کے بعد بعض قبائل نے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنا چاہا تو آپ نے اس خطرے سے نبٹنے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ہمراہ چند صحابہ اکرام کو مقرر فرمایا۔ فرمایا علی تم ان صحابہ اکرام کے ساتھ جاؤ اور جا کر ان سے بات کرو، اور اگر وہ باز نہ آئیں تو پھر ان کے ساتھ جنگ کرنا۔ اسی طرح بیت المال، اگرچہ اسلامی محکموں کی اتنی کثرت نہ تھی جو کہ آج کل کے دور میں ہے، تاہم انتظامیہ کے ڈھانچے کو چلانے کے لیے روپے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ رقم مختلف ذرائع سے حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بیت المال کا جو انتظام تھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو عبیدہ جرہ رضی اللہ عنہ کو سونپ رکھا تھا، اور وہ جو مال آتا اسے فوراً غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ حضرت ابو عبیدہ جرہ رضی اللہ عنہ اپنی مال کی پوری حفاظت کرتے، آمد و خرچ کا حساب رکھتے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال شریف کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابو عبیدہ جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، شروع سے لے کر کہ جب تک یہ عہدہ تمہیں دیا گیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس بیت المال میں کتنا مال آیا ہے؟ تو آپ نے فوراً جواب دیا کہ 2 لاکھ دینار جو ہیں وہ اس میں آیا ہے جو میں نے لوگوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو یہ واقعہ بھی تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ 152 پر موجود ہے۔ اس طرح زکوٰۃ کا محکمہ ہے۔ زکوٰۃ، جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی میں پس و پیش کر رہے تھے ان کے بارے میں تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کیا کہ جب تک یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے میں ان کے ساتھ اسی طرح سختی کروں گا، جنگ کروں گا، اور فرمایا ان سے جہاد کروں گا اگر یہ انکار کریں گے۔ تو آپ نے زکوٰۃ، جن مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض تھی تو ان سے زکوٰۃ وصول کی،
نقد کے علاوہ سونے چاندی کے زیورات کی زکوٰۃ زیورات میں لی۔ اس طرح کاروبار کے لیے پائے جانے والے بھیڑ بکریوں کے ریوڑوں اور ہر قسم کی ڈنگروں گھوڑوں اونٹوں پر بھی زکوٰۃ لی جاتی تھی، اور زکوٰۃ کی اس رقم کو آپ مستحقین کے اندر تقسیم فرما دیتے تھے۔ تو یہ آپ کا زکوٰۃ کا نظام تھا کہ جو امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ اور اسی طرح آپ کے دور خلافت میں فوجی نظام جو ہے اس کا بھی اہتمام کیا گیا۔ تو حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے شعبوں کی طرح عسکری شعبے کو بھی منظم فرمایا۔ مسلمانوں کو مخالفین کے مقابلے میں سربلندی حاصل ہوتی رہی، اسی میں اسلامی فوج کا نمایاں حصہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اعلان نبوت کے قبل بھی عرب قبائل جنگجو اور جانباز سے، مگر ان لوگوں نے اسلام قبول کیا تو وہ اسلام کے ایسے منچلے سپاہی تھے مگر جب جن کا جینا مرنا دین کی خدمت کے لیے تھا، اور میدان جہاد سے بچ کر آئے تو غازی، مارے گئے تو شہید۔ شہادت کی فضیلت سن کر ہر شخص کو شوق شہادت سے بے چین ہو جاتا۔ بارہ ایسا ہوتا کئی عمر رسیدہ لوگ جو ہیں وہ اپنی لاٹھیاں ٹیکتے ہوئے میدان جہاد میں چلے جاتے اور جام شہادت نوش کر جاتے، اور اسی وجہ سے ہر آدمی کو باعزت زندگی گزارنے کے لیے مسلح رہنا پڑتا تھا، اور وہ چھوٹی عمر سے گھڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار زنی، تیر اندازی ان کے مردانہ مشاغل تھے۔ یہ جو لوگ بچپن ہی سے ان کے شوقین تھے، اور جیسے یہ جوان ہوتے تو یہ اپنے اپنے فن کے ماہر ہو جاتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ لوگ مسلمان ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاکاروں کی ضرورت پڑتی، تو ان جاں بازوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کہی اور ایسی دلیری کے ساتھ لڑے کہ دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسن خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو اس وقت بھی یہ جاں باز پیش تھے، اور جب بھی لڑائی کی ضرورت ہوتی تو دشمن پر کود پڑتے۔ جب تک لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہتا لڑتے رہتے، اور جب دشمن بھاگ جاتا واپس آ کر اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تو اسی وجہ سے یہ لوگ میدان میں غازی ہوتے اور امن کے دنوں میں یہ تاجر ہوتے تھے، اپنے کاروبار کرتے، اور جب جنگ کا حال ہوتا تو یہ غازی بن کر جو ہے مجاہد بن کر میدان میں اترا کرتے تھے۔ تو اسلامی لشکر کو اس دور میں خمیس کہا جاتا تھا۔ خمیس خمس سے مشتق ہے، جس کا معنی پانچ ہے۔ چونکہ اسلامی لشکر 5 حصوں پر تقسیم ہوتا تھا، اس لیے اس کا نام ہی خمیس پڑ گیا۔ جس ہم فوج کہہ دیتے ہیں کہ ہماری فلاں فوج، اسی طرح اس وقت وہ لوگ اپنی زبان میں خمیس کہا کرتے تھے کہ یہ 5 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ پہلا حصہ جس کو قلب کہتے ہیں، یہ وہ فوجی دستہ ہے جس میں امیر لشکر شامل ہوتا ہے۔ دوسرا میمنہ، امیر کے جو دائیں جانب والے جو حصہ ہوتا ہے ان کو میمنہ کہا جاتا ہے۔ میسرہ، امیر کی بائیں جانب جو فوج ہوتی ہے ان کو میسرہ کہا جاتا ہے۔ اور ساکہ، لشکر کے پچھلے حصے کو ساکہ کہتے ہیں۔ مقدم الجیش، لشکر کے اگلے حصے کو مقدم الجیش کہتے ہیں۔ اور تابعہ، اگر لشکر کے تمام حصے قریب ہوتے تو ان کو تابعہ، اور اگر وہ دور ہوتے تو ان کو دوس کہتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کشی کے دور میں تابع یعنی قریب کا رواج تھا، مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جب شام بھیجا تو حضرت خالد نے دیکھا کہ ان کی فوج 32,000 ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں دشمن کی جو فوج ہے وہ 2,40,000 ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی ہر دستے کو ایک امیر مقرر کر دیا۔ قلب کے دستوں کے امیر حضرت ابو عبیدہ جرہ تھے، دائیں طرف والے دستوں کے امیر حضرت عمر بن عاص تھے اور حضرت شرحجیل بن حسنہ تھے، اور بائیں طرف کے دستوں کے امیر حضرت جزید بن سفیان تھے، اور پھر ہر دستے کو ایک الگ امیر تھا جو شجاعت و دلیری سے میں نامور تھا،
مثلا قعقاع بن عمر، عبداللہ بن مسعود، حضرت قباس بن عثیم رضی اللہ تعالی عنہم۔ رومیوں کی تعداد دیکھ کر کسی نے پکار کر کہا، ہائے رومیوں کی تعداد کس قدر زیادہ ہے اور مسلمانوں کی تعداد کم ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے اور رومی کی بہت کم ہے، اور سنو کثرت و قلت کا دار و مدار تعداد پر نہیں بلکہ کامیابی اور ناکامی پر ہوتا ہے، اور آپ کو یہ یقین تھا کہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، اور پھر آپ نے ایسی حکمت عملی کے ساتھ ان پر حملے کیے کہ رومی لشکر جو تھا وہ بھاگ نکلا، ان کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ تو یہ واقعہ تاریخ ابن اسیر جلد نمبر 2 صفحہ 282 کے اوپر موجود ہے۔ تو یہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی تھی کہ آپ کی اپنی فوج کی ایسی تربیت جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے۔ تو عسکری تربیت کے لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے ایسے چند اشخاص کو بھی لشکر کے ساتھ روانہ فرماتے جو قرآن کریم کی آیات پڑھ کر جہاد کی ترغیب دیتے، اپنے ولولہ انگیز خطبوں سے مجاہدین کی جوش جہاد پیدا کر دیتے۔ چنانچہ شام کی جنگ کے موقع پر یہ خدمت حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کے سپرد تھی۔ جب ان کی ولولہ انگیز تقریر پر مجاہدین نے سنی تو رومیوں پر حملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ 594 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو اسی طرح یہ مجاہد جنگ میں جو ہتھیار استعمال کرتے تھے ان کے نام یہ ہیں: زرہ تلوار، رمح اور بڑا نیزہ، حربہ چھوٹا نیزہ۔ بحرین کا ایک علاقہ ہے جسے الخط کہا جاتا ہے، جہاں نیزے بہت عمدہ بنتے تھے اور ان کا نام جو ہے رام الخطی ہوتا تھا۔ تلواریں ہندوستان میں بہت اچھی بنتی تھیں، انہیں سیف الہندی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جو اسلحہ استعمال کیا جاتا ان کے نام یہ تھے: منجنیق، اس کی شکل کمان کی سی ہوتی ہے، اس کے ذریعے پتھر پھینکے جاتے تھے جو گولہ باری کا کام دیتے تھے۔ سب سے پہلے اس کا اسلام میں استعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سیرت ابن ہشام کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور اسی طرح اسلامی لشکر کے ساتھ عورتوں کی جو خدمات ہیں وہ بھی آپ نے جاری فرمائی کہ اسلامی لشکر کے ساتھ عورتیں بھی ہوتیں جو زخمیوں کی مرہم پٹی کرتیں، پانی پلانے کے علاوہ اشعار پڑھتیں اور طاف اور طبل بھی بجاتیں تاکہ اسلامی لشکر جوش پیدا کریں، اور اگر کوئی نازک موقع پیش آ جاتا تو باقاعدہ جنگ میں بھی یہ حصہ لیتی تھیں۔ عہد صدیقی میں اس قسم کے کئی واقعات درپیش آئے ہیں۔ تو اسی طرح لشکر کا معائنہ، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لشکر کا معائنہ بھی فرماتے تھے۔ لشکر تیار بھی فرماتے، تیار ہونے پر معائنہ بھی فرماتے، پھر آپ کچھ لوگوں کو پیچھے بھیجتے کہ وہ لشکر کی ساری خبر گیری آپ کو دیتے تھے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہوتی تو آپ پیچھے سے پھر حکم نامہ جاری فرماتے تھے۔ اس طرح کمانڈر ان چیف حضور رحمت عالم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوات میں شامل ہوتے تو فوج کو ہدایات دیتے اور معائنہ بھی خود فرماتے، لیکن حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرکت نہیں فرما سکتے تھے، اس لیے خاص محاذ کے لیے آپ نے کمانڈر ان چیف کا عہدہ جو ہے وہ مقرر فرمایا تھا کہ جو چیف کمانڈر ہے اس کا آپ مقرر فرما دیتے، جو پورے میدان جنگ میں سب سے بڑا افسر ہوتا تھا اور پوری فوج کی نقل و حرکت کی قیادت کرتا تھا، جس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو شام میں رومیوں کے مقابلے میں کمانڈر ان چیف مقرر کیا تھا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: واللہ لا نسین الروم وسواس الشیطان بخالد، شرح صحیح مسلم کتاب الجہاد۔ تو خدا کی قسم رومیوں کے دلوں میں وسوسے ہیں، وہ سب میں خالد کو بھیج کر بلوا دوں گا۔ تو اگرچہ حسینہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فوج کا کوئی عہدہ علیحدہ سلسلہ نہ تھا، بلکہ پوری قوم مسلم فوج تھی، اور جب ضرورت پڑتی اعلان کیا جاتا تو مجاہدین جو ہیں وہ رضاکارانہ طور پر پیش ہو جاتے
اور جب مال غنیمت آتا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کو آپ جو ہے وہ انعامات اور مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر جو جنگی ساز و سامان ہے اس کا بھی پہلے کوئی باقاعدہ انتظام نہیں تھا، وہ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جو مختلف علاقوں سے جو چندہ وغیرہ جمع ہوتا یا زکوٰۃ وصول ہوتی تو اس میں جو اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہوتا وہ آپ جنگی ساز و سامان کی جو خرید و فروخت کے لیے تیاری کے لیے خرچ کیا کرتے تھے۔ اور ہر وقت جو ہے وہ جنگی سامان تیار ہوتا، جب جہاد کا موقع آتا آپ اعلان فرماتے، جن کے پاس ہتھیار نہ ہوتے ان کو ہتھیار عطا فرماتے، جن کے پاس گھوڑے نہ ہوتے ان کو گھوڑے عطا کرتے، جن کو اونٹ چاہیے ہوتا ان کو اونٹ عطا کرتے۔ تو یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تو آپ نے اس طریقے کے ساتھ مختلف جو محکمے ہیں وہ مقرر کیے، اور ان محکموں کے اندر جو ہے پھر آپ نے ان کا معائنہ کیا، اور معائنہ کر کے دیکھتے رہتے کہ ہتھیار کتنے ہیں، کتنے ہتھیاروں کی ضرورت ہے، تو ان کی تیاری کا سارا عمل جو تھا وہ آپ کے ذمے تھا۔ اور پھر اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتوحین سے حسن سلوک کا حکم فرماتے ہیں۔ تو جہاں آپ نے اور بہت ساری ہدایات فرمائی، غیر مسلم بوڑھوں بچوں عورتوں پر تلوار نہ اٹھائی جائے، ان کے باغات کو تباہ نہ کیا جائے، ان کے درخت نہ کاٹے جائیں، ان کی عبادت گاہوں اور ان کے پیشواؤں سے تعارض نہ کیا جائے۔ وہاں یہ ہدایات بھی جاری فرمائی، کسانوں کی زراعت کو تباہ و برباد نہ کیا جائے۔ اللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہدایات کس قدر اعلیٰ و بالا تھی، انہی ہدایات نے غیر مسلموں کے دل مول لیے، اور انہوں نے جب اسلام میں اس قدر عدل و انصاف دیکھا تو وہ کفر چھوڑ کر خود بخود مسلمان ہونے لگے، اسلام میں داخل ہونے لگے۔ آپ کے یہ اخلاق اور آپ کے اس کردار کو، آپ کے ان اصولوں کو دے کر یہود و نصارہ کے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں کہ اسلام اتنا اعلیٰ دین ہے جو دشمن کا بھی اتنا خیال رکھتا ہے کہ ان کے بوڑھوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کے بچوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کے ضعیفوں کو، ان کی عورتوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کی عبادت گاہوں کو جو ہے نقصان نہ پہنچاؤ، ان کی مقدس کتابوں کا خیال رکھو، ان کے علماء کا خیال کرو۔ اسی طرح ان کے باغوں کا، ان کی زمینوں کا، ان کے کھیتوں کھلیانوں کا، ان کے باغات کا، پھلوں کا ہر طرح سے تحفظ جو ہے وہ اسلام دیتا ہے۔ جب انہوں نے یہ سارے معاملہ دیکھے تو وہ آپ کی حسن سلوک سے جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور اسلام جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دور کے اندر اتنا پھیلا کہ ہر طرف اسلام ہی اسلام ہو گیا، اور ہر طرف جس طرف بھی لشکر اسلام داخل ہوتا ہے اسی طرف جو ہے وہ اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قومی مجرم کی سزا کا بھی جو ہے انتظام کیا کہ جو شخص کو جرم کرتا ہے اس کو اسلام کے مطابق سزا دی جائے۔ تو آپ نے سزا دینے کا بھی انتظام کیا کہ جو مرتد ہو جائے تو اس کو سزا کیا دینی ہے، جو زنا کرے اس کو کیا دینی ہے، جو چوری کرتا ہے اس کو کیا دینی ہے، جو کسی کی چیز پر قبضہ کرتا ہے، کسی پر تہمت لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے، ان کی سزائیں کیا ہیں۔ تو یہ تمام سزائیں آپ نے اپنے دور خلافت میں، اگرچہ حضور کے دور میں یہ جاری تھیں، تو آپ نے باقاعدہ اس کا ایک محکمہ بنا دیا کہ جو بھی معاملہ ہوتا پہلے قاضی کے پاس جاتا، قاضی حکم دیتا، پھر آگے دوسرا جو محکمہ ہے وہ اس کو سزا پر عمل کرتا تھا۔ اگر ذاتی جرم کے سوا کسی شخص کا قومی جرم ہوتا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسے ہرگز معاف نہ فرماتے، بلکہ سخت ترین سزا دیتے جو دوسروں کے لیے بھی عبرت ثابت ہوتا۔ اور اگر کوئی شخص قومی جرم کرنے کی جرت نہ کر سکے، چنانچہ الیاس اسلمی نامی ایک شخص تھا جو مرتد تھا، اس نے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد اس نے بد عہدی کی، پھر مرتد ہو گیا،
اور مسلمانوں کا قتل و غارت کرنے لگا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس قومی مجرم کے لیے یہ سزا تجویز کی کہ اس کو گرفتار کر کے آگ میں زندہ جلا دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی شخص اس قومی جرم کا ارتکاب نہ کر سکے۔ تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ 293 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو ان تمام واقعات سے ثابت ہو گیا کہ فوجی دستے متعین کرنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسلامی چیف کمانڈر مقرر کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسلامی فوج کا سامان جنگ فراہم کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسلامی فوج کے مراکز کا معائنہ فرمانے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسلامی فوج کے لیے واعظین کا تقرر فرمانے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسلامی فوج کو ہدایت دینے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسلامی فوج کے نگرانی اعلیٰ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسلامی فوج کی تربیت دینے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسلامی فوج کے علمبردار متعین فرمانے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، غز کے فوج کے تمام اسباب و آلات و خوراک وغیرہ کی نگرانی کرنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، غیر مسلموں سے جزیہ وصول فرمانے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور غیر مسلموں کو تحفظ دینے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، غیر مسلم کسانوں کو تحفظ دینے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، غیر مسلموں کے باغوں کا تحفظ کرنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور غیر مسلموں کو تجارت کی آزادی دینے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، غیر مسلم بوڑھوں، اپاہج اور نکارہ لوگوں کو تحفظ دینے والے اور بیت المال سے ان کی امداد کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، غیر مسلم رہنماؤں اور پیشواؤں کو جزیہ معاف فرمانے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ سب کچھ سنت نبوی علیہ السلام کو پورا کرنے کے لیے کیا گیا، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تعزیرات و حدود کے نافذ کرنے والے بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، قومی مجرم کو سزا دینے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، شرابی کو سزا دینے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، چور ڈاکو کو سزا دینے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، زانی کو سزا دینے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، غرض کہ ہر سنت مصطفی علیہ السلام کو ادا فرمانے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ آپ نے ساری زندگی آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے اور اس کی اشاعت کرنے میں گزار دی۔ تو یہ مختصر سے تعارف تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز حکومت کا، کہ آپ نے کس طرح محکموں کا انتظام کیا، کس طرح آپ نے سمجھداری کے ساتھ اور مشاورت کے ساتھ یہ محکمے قائم فرمائے۔ تو یہ مختصر یہ حالات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے، ورنہ تاریخ کی کتابیں پڑھیں، تاریخ دیکھیں تو کتابیں بہت بڑی پڑی ہیں، آپ کی صدر کی کتابیں اس سے بڑی پڑی ہیں کہ آپ نے طرز حکومت کس طرح کیا۔ یہ ایک بہت فصیح و بلیغ باب ہے کہ جس کے اندر انسان جتنا بھی گہرائی کے ساتھ چلا جائے وہ اس سے فیضیاب ہوتا جائے گا۔ تو یہ آپ کے سامنے مختصر سے حالات جو بیان کیے کہ آپ کا طرز حکومت کیا تھا، آپ نے کس طرح اپنی خلافت کو جو ہے اسلام کے مطابق جو ہے گزارا اور اس پر عمل کیا اور کس طرح لوگوں کی خدمت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔